13ویں صدی عیسوی کے آغاز میں شمال مغربی ایشیا کی طرف سے ایک ایسا طوفان نکلا جس نے دنیا کا نظام درہم برہم کر کے رکھ دیا۔ اس طوفان کو منگول کہتے تھے۔ چنگیز خان نے ظلم و ستم کے وہ پہاڑ ڈھائے جس کی تاریخ میں کوئی مثال نہیں ملتی۔ منگول جہاں جاتے وہاں ظلم کے علاوہ اور کچھ نہ ہوتا تھا۔ منگولوں نے تقریباً چند ہی سالوں میں 3 کروڑ مربع کلومیٹر تک اپنی سلطنت بنا دی تھی۔ کھوپڑیوں کے مینار اور خون کی ہولے کے علاوہ منگولوں نے کچھ نہیں کیا تھا، مگر چنگیز خان ہی کی نسل سے اس کے پوتے برقع خان نے اپنے پورے قبیلے کے ساتھ اسلام قبول کر لیا تھا۔ یہ تقریباً 13ویں صدی عیسوی کے نصف کا واقعہ ہے، جب مصر میں ایک عالم دین کے ہاتھوں برقع خان اور اس کے قبیلے نے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کے بعد منگولوں کا زوال شروع ہو گیا۔ برقع خان نے اسلام قبول کرنے کے بعد بیبرس کو خط لکھا کہ وہ اپنے چچا زاد بھائی ہلاکو خان کے ساتھ جہاد کرنا چاہتا ہے اور اس کو تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ سلطان بیبرس نے پیشکش قبول کی اور حرمین شریفین کو سلطان اور خلیفہ کے بعد برقع خان کے لیے دعا کا کہا۔ اس میں ارطغرل غازی کا بہت اہم کردار تھا، کیونکہ ارطغرل غازی نے ہی برقع خان کو جہاد پر راضی کیا تھا۔ برقع خان کی سلطنت قفقاز کے کوہساروں بلغاریہ کی حدود تک وسیع تھی۔ ہلاکو خان نے سن 1262 عیسوی میں شام اور مصر پر دوبارہ حملے کی تیاری کی، لیکن ہلاکو خان اس وقت حیران ہو گیا جب برقع خان کی فوج قفقاز کے بلند پہاڑوں سے نمودار ہوئی۔ یہ دیکھ کر ہلاکو خان کو شام کی مہم ملتوی کرنی پڑی۔ ہلاکو خان کی فوج نے برقع خان کی فوج کو دریائے تیرک کے قریب وقتی طور پر پسپا تو کر دیا، مگر برقع خان کے بھتیجے نوگائی کے جوابی حملے پر ہلاکو خان کی فوج درہم برہم ہو گئی اور پیچھے ہٹتے ہوئے دریائے تیرک تک آ گئی۔ اس وقت موسم سرما چل رہا تھا۔ دریا کی سطح سردی کی وجہ سے پہلے ہی منجمد ہو چکی تھی اور وہ اس فوج لشکر کا بوجھ برداشت نہ کر سکی۔ اس طرح ہلاکو خان کی فوج دریا میں ہی ڈوب کر ختم ہو گئی۔ اس جنگ میں ہلاکو خان کا ایک بیٹا بھی مارا گیا تھا۔ ہلاکو خان کو خود اپنی جان بچانے کے لیے ایک جزیرے میں پناہ لینا پڑی۔ اس کے بعد ہلاکو خان نے گرجستان اور آرمینیا کے نصرانی خلیفوں کے ساتھ ملا کر زریں خیل کی سرحدوں پر حملے شروع کر دیے۔ ان حملوں کے جواب میں برقع خان نے نہ صرف روسیوں کو اپنی فوج میں بھرتی کیا بلکہ وسطی ایشیا تک رسائی حاصل کر لی۔ ہلاکو خان اور برقع خان کے درمیان جھڑپوں کا سلسلہ جاری رہا۔ برقع خان کی فوج ایمان اور توحید کی طاقت سے سرشار تھی، جبکہ ہلاکو خان کی فوج کو خون ریزی کے علاوہ کچھ دکھائی نہ دیتا تھا۔ حق اور باطل کے درمیان یہ جنگ بہت دیر تک چلتی رہی۔ منگول اس وقت بہت کمزور ہو چکے تھے، جب بہت سارے برقع خان کی فوج میں شامل ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، اور دوسری طرف سلطان بیبرس کا ڈر بھی منگولوں میں گھر کر گیا تھا۔ اس طرح منگول دو فرقوں میں تقسیم ہو گئے: اسلام دوست منگول اور اسلام دشمن منگول۔ اس طرح ایک سفاک فاتح قوم اسلام کی مفتوح ہو گئی۔ ناظرین اکرام، اس جیسی ویڈیو اگر آپ لوگوں کو بر وقت ملتی رہیں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تھینکس فار واچنگ مائی ویڈیو۔